السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. 11 جون ایک بڑا دن، مہاجر اردو بولنے والوں کے لیے ایک بڑا دن جب ایک قوم کو، جس کو قاتل قوم کہا، جس کو انہی جماعت اسلامی کے لوگوں نے، انہی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، انہی پی ایس پی کے لوگوں نے، انہی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ یہ قاتلوں کی جماعت ہے. اس نے 260 فیکٹری ورکرز کو مار دیا، قتل کر دیا. ایک ایسا الزام جیسے جناپور کا الزام لگایا تھا بریگیڈیئر ضامن اختر نے، پھر 2007 میں ضامن اختر کہتا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، یہ ہمارے ذہن کی اختراع تھی. شرم تم کو مگر نہیں آتی، تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور آج میں ارباب اختیار کے ضمیر کو بھی جگانا چاہوں گا. کیا زبیر چریا کی فیملی نہیں تھی؟ کیا عرفان بھولا کی فیملی نہیں تھی؟ کیا وہ جو متحدہ کے جن اراکین کو آپ نے اس میں نومینیٹ کیا تھا ان کی فیملی نہیں تھی؟ ان کی بھی فیملیاں تھیں. 2012 میں ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک حادثہ ہوتا ہے، ایک آتش زدگی ہوتی ہے، یقیناً قابل افسوس اور قابل ستائش ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک بس کو ریورس کر کے اس دیوار کو توڑا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز دیئر. ایک قیامت کا منظر تھا، لوگ جل رہے تھے، مر رہے تھے. 260 اہلیان کراچی کے سپورٹ اس فیکٹری میں شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. اور شمع قسمت 2015 میں آپ کو متحدہ کے خلاف جواز بنانا تھا، تو آپ نے اس فیکٹری کو جلانے کا کیس متحدہ قومی موومنٹ پہ ڈال دیا کہ بھتہ لینے کے لیے اس فیکٹری کو جلایا گیا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا تو سپریم کورٹ جھوٹی ہے، یا وہ ججز جھوٹے ہیں، یا وہ ہمارا جوڈیشنری نظام جھوٹا ہے، یا آپ جھوٹے ہو. دو میں سے ایک چیز تو ہو سکتی ہے. کہاں ہے وہ مصطفیٰ کمال کے الفاظ کہ ہمارا پی ایس پی کا قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ آج کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں باعزت بری کر دیا. کل یہی مصطفیٰ کمال کہتے تھے کہ عرفان بھولا اور زبیر چریا جیسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے متحدہ قومی موومنٹ کی. شرم تمہیں مگر نہیں آتی. کہاں ہے ڈی جی رینجرز جناب محترم بلال اکبر صاحب، جنہوں نے اس کہانی کو مٹارام ہاسٹل میں بیٹھ کے پبلش کیا تھا؟ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا حادثہ جو پہلے ہی اہلیان کراچی کے دلوں پہ زخم تھا، اس میں اہلیان کراچی کے ہی لوگوں کو آپ نے نومینیٹ کر دیا. یعنی جس کو مار رہے ہیں، جس کے بچوں کو مار رہے ہیں، اسی کو آپ کیسز میں نومینیٹ کر رہے ہیں. اور شرم تمہیں مگر نہیں آتی. 14 سال کے بعد حق اور سچ کا سر بلند ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان وکیلوں کے دلائل کو دیکھتے ہوئے اس پارٹی کے ان کارکنوں کو باعزت بری کرتی ہے. اگر تمہارے اندر غیرت اور انسانیت ہے تو خودکشی کر لو، اور اگر اس گورنمنٹ کی کوئی ریٹ ہے یا واجب پاکستان کی کوئی ریٹ ہے تو CRPC 382 لگا کے ان تمام لوگوں کو پابند سلاسل کرو، ان کے خلاف چارج شیٹ فریم کرو، تاکہ اہلیان کراچی کے زخموں پہ کچھ نمک چھڑکا جائے. دیکھیں، کراچی کی جو ریئل ریپرزنٹیشن ہے، جو کراچی کی ریئل پولیٹیکل پارٹی ہے، جب سے یہ کراچی آباد ہوا، روشنیوں کا شہر، خوشیوں کا شہر، پورے ملک سے آئے ہوئے بے روزگار نوجوانوں کا دسترخوان کراچی، اس کو تم نے گزشتہ 18 سالوں میں لوٹ کر، نچوڑ کر ایسا کر دیا ہے کہ یہاں سے بھاگنے کا دل چاہتا ہے. شرم تمہیں مگر پھر بھی نہیں آتی. 15 سالوں سے کراچی کا ترقیاتی بجٹ تم رتو ڈیرو نواب شاہ میں استعمال کر رہے ہو. تم نے ڈاکوؤں کو اسمبلیوں میں بنا کے بٹھا دیا. تم نے اس صوبے کا وزیر داخلہ ایک ڈکیٹ، پرومیننٹ ڈکیٹ کو بنایا. لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی کی جماعت ہے. کسی دانشور سے پوچھے، پیپلز پارٹی کا تو کراچی سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہر دور میں کراچی کو لوٹا اور کھسوٹا گیا، ہر دور میں کراچی کے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی نے جو زیادتی کی وہ اس کی انتہا.
اس کی پیک ہے. آپ یہ دیکھیں ان کی ظلم اور جبر اور بربریت کی ایک طویل داستان ہے 18 سالوں کی. کراچی کا کوئی نوجوان سی ایس ایس نہیں کر سکتا ہے. آپ اس کے سی ایس ایس پہ قدغن لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی کے کسی نوجوان کو آپ سرکاری نوکری نہیں دے رہے ہیں. کراچی کی تعلیم گاہوں میں نوجوانوں کا کراچی کے نوجوانوں کی آپ نے انٹری بینڈ کر رکھی ہے. کراچی کا ایجوکیشن پہ آپ نے قبضہ کر لیا ہے. کراچی کی اکانومی پہ آپ نے قبضہ کر لیا ہے. کراچی کے فیکٹریوں میں آپ سندھو دیش کا نام لے کر کے لوگوں کو بیچ کے پتے لے رہے ہیں اور کراچی کی فیکٹری مالکان کو آپ پاکستان سے بھاگنے پہ مجبور کر رہے ہیں. کراچی کو آپ نے کھنڈر بنا دیا. اس کھنڈر کو بنانے کی جو وجوہات ہیں دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہوں، ایم این اے ہوں یا مشیر ہوں، یہ ٹارگٹ لے کر آتے ہیں کہ جی مجھے 15 کروڑ روپے یا 10 ارب روپے یا 3 ارب روپے عدی کے اکاؤنٹ میں ڈالنے ہیں. میں پوچھتا ہوں، ایک عام سوال کرتا ہوں کہ عدی کا یا حاکم علی زرداری یا آصف علی زرداری کا سندھ سے تعلق کیا ہے؟ میں لوگوں سے اکثر پوچھتا ہوں، ایک بلوچ اور بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پہ رہنے والا زرداری قبیلے کا ایک گدا بان جو گدا گاڑی چلاتا تھا، جو بیمبینو سینما کے باہر ٹکٹیں فروخت کرتا تھا، جس کی ماں ایک رقاصہ تھی، اس کو آپ نے صدر پاکستان بنایا اور اس کو کراچی کے اوپر مسلط کر دیا اور کراچی سے پیسے ہی کما کے وہ جنرلوں کی تجوریاں بھرتا رہا. کراچی کے لوگوں کو بے یار و مددگار کر. میں ایک چھوٹی سی سروے رپورٹ دیتا ہوں. دیکھیں، کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کا نام، جو کراچی کے عوام کی، کراچی کے لوگوں کی ملکیت، مکانات، جائیداد کی کسٹوڈین ہے. مینز اس کے پاس امانتاً رکھے جاتے ہیں. کوئی خرید رہا ہے تو وہ سیل ٹرانزیکشن کے لیے میں ہوتی ہے، کوئی بیچ رہا ہے تو سیل ٹرانزیکشن کے لیے میں ہوتی ہے. کے لیے امین ہے. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو گزشتہ 12 سالوں میں 15 سالوں میں آپ نے کراچی ڈاکو اڈا بنا دیا. کراچی ڈاکو اڈا کیسے آپ نے بنایا؟ میں اس بات کو ببانگ دہل ثابت کر سکتا ہوں. میری ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جو میں نے بحیثیت انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بہت تگ و دو کر کے حاصل کی. دیکھیں، ممبر فائنانس 2 کروڑ روپے دے کر لگتا ہے، ٹھیک ہے. ممبر اے جو نیکسٹ ٹو ڈی جی ہوتا ہے، ڈی جی کے بعد تمام اختیارات ممبر اے کے پاس ہوتا ہے، جو 2 کروڑ روپے دے کر آتا ہے. ڈائریکٹر ایم پی جی او 1 کروڑ روپے دے کر آتا ہے. ڈائریکٹر فائنانس 1 کروڑ روپے دے کر آتا ہے. اسی طرح سے ڈائریکٹر آئی ٹی 1 کروڑ روپے دے کر آتا ہے. اسی طرح سے جو ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ ڈی ایل ایم ہے، جس کی ذمہ داریاں بہت ہوتی ہے، وہ 3 کروڑ روپے دے کر آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص 2 کروڑ روپے دے کر آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سیکریٹریٹ سے کہ بھائی 6 مہینے میں اپنے پیسے ریکور کر لینا. اب ایک شخص ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ آیا ہے 3 کروڑ روپے دے کر کے، وہ تمام جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کو کوئی بھی ایجنسی جا کے پروف کر سکتی. وہ اپنے تمام سب آرڈینیٹ کو بلاتا ہے کہ یہ اسکیم سریانی کی تمہیں دے رہا ہوں، 3 لاکھ روپے ہفتہ مجھے لا دینا. یہ اسکیم نارتھ ناظم آباد کی تمہیں دے رہا ہوں، 5 لاکھ روپے ہفتہ تم دو گے. یہ اسکیم نارتھ کراچی کی تمہیں دے رہا ہوں، 5 لاکھ روپے ہر ہفتے لا کے دو گے. اب مجھے ایک بات بتائیں، ایک گریڈ 17 کا گریڈ 18 کا آفیسر جس کی تنخواہ 2 لاکھ 2.25 لاکھ روپے ہے، وہ اپنے گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی اخراجات کرتا ہے، اور 3 لاکھ روپے مہینہ وہ قسط، 3 لاکھ روپے ہفتہ، یعنی مہینے کے 12 لاکھ روپے وہ اس کمبخت ڈی ایل ایم کو کیسے دے گا؟ ٹوڈے وتھ شاہین سے شاہین.